السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے مغربی ایشیا کے ایک ملک اسرائیل کے بارے میں۔ اسرائیل جو کہ بحیرہ روم کے جنوب مشرقی ساحل پر موجود ہے۔ اسرائیل کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، جنوب مشرق میں فلسطین، جنوب میں مصر، خلیج عقبہ اور ریڈ سی بہتا ہے۔ جیسے دوسرے کئی ممالک تاریخ میں پرانے گنے جاتے ہیں، ویسے ہی اسرائیل بھی ہے جو ہزاروں سالہ ثقافت رکھتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ماضی کی چند باتوں کے ساتھ ساتھ اس حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جس سے آپ ابھی تک لا علم ہوں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل AM ڈسکوری کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں اتنا کہیں گے کہ اس ملک کو 635 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ اس سے پہلے یہ علاقہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے، عیسائیت کا متبرک مقام ہونے اور دیوار گریہ ہونے کے سبب یہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب ایک ہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ملک ان کے قبضے میں چلا جائے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کے بعد یہ علاقہ 1300 سالوں تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 600 سالوں تک صلیبی اور عباسی قبائل اس علاقے پر وقفے وقفے سے حملہ آور ہوتے رہے۔ 1260 میں یہ سرزمین مملوک امپائر کا حصہ بنی۔ 1516 میں یہ ترک عثمانیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ترکی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا تو برطانیہ نے یہاں قبضہ کر لیا۔ برطانیہ نے 1920 میں اس علاقے کو تقسیم کر دیا۔ پھر دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا جب ہٹلر کے ہاتھوں یہودی آبادی ختم ہونے لگی۔ لیکن برطانیہ میں مقیم یہودی اور وہ یہودی جو ہولوکاسٹ سے زندہ بچ نکلے تھے، سب نے اعلان بغاوت شروع کر دیا۔ تمام ممالک سے بچے ہوئے یہودیوں نے اسرائیل کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل کی طرف آنا اور اس ملک میں یہودیوں کو جگہ دینا برطانیہ پر دیگر ممالک کا دباؤ تھا۔ ہندوستان کے بٹوارے سے کچھ عرصہ پہلے برطانیہ نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ ایسا کوئی بھی حل تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے جس میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان کوئی فیصلہ کیا جا سکے، لہٰذا وہ جلد سے جلد اس علاقے سے جانے کا سوچ رہے ہیں۔ 15 مئی 1947 کو اقوام متحدہ کی فلسطین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 3 ستمبر 1947 کے روز اس کمیٹی نے یہ رپورٹ پیش کی کہ برطانیہ کے نکل جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ریاست کو یہودی آبادی اور عرب آبادی میں تقسیم کر دیا جائے اور 2 ممالک بنا دیے جائیں اور یروشلم کو دونوں ممالک سے الگ کر کے بین الاقوامی نگرانی میں رکھا جائے۔ 20 نومبر کو یہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ یہودیوں کی تنظیم جیوش ایجنسی نے اسے مکمل طور پر تسلیم کر لیا، لیکن عرب ممالک نے اسے مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ مکمل طور پر اس ملک کو چھوڑ کر نکل گیا، مگر برطانیہ کے نکلنے سے پہلے ہی ایک ایسی خانہ جنگی نے جنم لیا جو ہزاروں فلسطینیوں کو نگل گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے فلسطینی اس سرزمین کو چھوڑ کر یہاں سے نکل گئے۔ برطانیہ کے نکل جانے سے ایک روز پہلے اسرائیلی بانی ڈیوڈ بن گوریان نے مملکت اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ اگلے روز 4 عرب ملکوں نے اسرائیل پر دھاوا بول دیا، مگر اس کی وجہ سے مزید فلسطینیوں کو اس سرزمین سے نکال دیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ 11 مئی 1949 کو اقوام متحدہ نے ریفرنڈم کروایا جس میں فلسطینیوں کی تعداد تو پہلے ہی اس خطے سے ختم ہو چکی تھی اور دیگر ممالک سے یہودیوں کو یہاں لایا جا چکا تھا۔ ریفرنڈم کا فیصلہ اسی لیے یہودیوں کے حق میں چلا گیا۔ اسرائیل کی آبادی ریفرنڈم کے وقت 8 لاکھ تھی، مگر آنے والے 10 سالوں میں یہ آبادی 20 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسرائیل کے قیام کے وقت سے عرب اور دیگر مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف کھڑے تھے، کئی بار اسرائیل پر حملے بھی کیے، مگر اندرونی بغاوتوں کی وجہ سے ہر بار اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی۔ اسرائیل میں آنے والے یہودی اس نیت سے آئے تھے کہ یہودیوں کا ایک الگ ملک ہوگا جہاں وہ سکون سے رہ سکیں گے، مگر شروع میں ہی سب الٹ ہو گیا۔ یورپ سے آنے والے یہودی جو پیسے اور تعلیم میں سبقت رکھتے تھے، سب کو عربوں کے گھر اور کاروبار تھما دیے گئے، جبکہ غریب ممالک اور افریقہ سے جانے والے یہودیوں کو مہاجرین کے کیمپوں میں جگہ دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے قیام سے اب تک لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا۔ 1977 میں انور السادات نے، جو مصری صدر تھے، سرکاری طور پر اسرائیل کا دورہ کیا۔ اس سے قبل کسی عرب ملک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، مگر اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل سے فنڈنگ کی وجہ سے آج کئی مسلم ملک اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان آج بھی ایک ایسا مسلم ملک ہے جو اسرائیل کے وجود کو مانتا ہی نہیں۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر صاف صاف الفاظ میں یہ لکھ رکھا ہے
یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا باقی پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہے۔ بے شک اسرائیل کے لیے پاکستان کا پاسپورٹ قابل قبول نہیں۔ اس ملک کا کل رقبہ ریفرنڈم کے وقت 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 1966 میں ہونے والی جنگ کے بعد 20,770 مربع کلومیٹر بن گیا، لیکن اسرائیلی مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں کو ملا کر اس ملک کا رقبہ 22,000 مربع کلومیٹر کے قریب ہے، جبکہ ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کے بعد یہ ملک 27,000 مربع کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے۔ اپنے رقبے کے لحاظ سے اس ملک کو دنیا بھر میں 150ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اس ملک کی حالیہ آبادی 8.9 ملین کے قریب ہے اور آبادی کے اعتبار سے یہ ملک دنیا بھر میں 97ویں نمبر پر آتا ہے۔ اسرائیل کے سفارتی تعلقات دنیا کے 157 ممالک کے ساتھ قائم ہیں۔ عرب لیگ کے 3 ممالک مصر، اردن اور موریتانیہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے ہوئے ہیں، مگر مصر کی عوام اسرائیل کو اپنا دشمن مانتی ہے۔ اسی طرح دیگر عرب ملکوں کے ساتھ اندرونی تعلقات ہونے کے باوجود بھی اسرائیلی قانون اور عوام لبنان، شام، سعودی عرب، ایران، عراق اور سوڈان کو دشمن ملک تصور کرتا ہے، اور ان ممالک سے جانے والے اسرائیلی شہریوں کو وزارت داخلہ سے خصوصی اجازت لینا پڑتی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آئنسٹائن ایک ایسا قابل بندہ تھا جس کو اس حکومت نے اپنا صدر بنانے کی پیشکش کی تھی، جسے آئنسٹائن نے مسترد کر دیا تھا۔ عبرانی کے ساتھ ساتھ عربی اس ملک کی دوسری سرکاری زبان ہے۔ ایک وقت تھا جب اس ملک میں مسلمان بسا کرتے تھے، لیکن آج اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد پوری آبادی کا صرف 17% ہے۔ 2% مسیحی لوگ، 2% بروز، جبکہ باقی آبادی مختلف نسلوں کے یہودیوں کی ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں کم وزن رکھنے والی ماڈلز، یعنی کہ وہ ماڈلز جو مکمل طور پر سوکھ چکی ہیں، ان کی ماڈلنگ کرنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ 1948 سے 1980 تک اسرائیل میں اسرائیلی لیرہ استعمال ہوتا تھا، جسے اسرائیلی پاؤنڈ بھی کہا جاتا تھا۔ 1980 سے اب تک اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی کو اسرائیلی شیکل کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی کرنسی کو اگر پاکستانی روپوں میں تبدیل کیا جائے تو ایک اسرائیلی شیکل کے بدلے میں 34.40 پاکستانی روپے آئیں گے، جبکہ 20.35 انڈین روپے بنتے ہیں۔ ہدہد اسرائیل کا قومی پرندہ ہے۔ یروشلم وہ شہر ہے جس کے ایک حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور دوسرے حصے پر فلسطین کا۔ اسرائیل نے کچھ عرصہ پہلے یروشلم کو دارالحکومت ہونے کا درجہ دیا تھا۔ یروشلم وہ تاریخی شہر ہے جسے آج تک 2 مرتبہ صفائے ہستی سے ختم کیا جا چکا ہے۔ 23 بار اس شہر کا محاصرہ کیا گیا ہے اور 52 بار اس پر حملے کیے گئے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسافر لے جانے والی ایئر لائن اسرائیلی نیشنل ایئر لائن ہے، جس نے ایک دفعہ 1088 افراد کو سفر کروایا تھا۔ دوستو، یہ تھی اسرائیل کے بارے میں مختصر سی معلوماتی ویڈیو۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔